اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تاج محل بنانے کی توفیق دی اور کچھ کو قرآن محل. یہ قول ہے حضرت صوفی نذر محمد صاحب کا، جنہوں نے گجرانوالہ میں رہتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا. تو جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے وہاں وزٹ کیا تو ہماری ملاقات ہوئی صوفی نذر محمد صاحب کے پوتے یعنی پروفیسر صہیب شفیق صاحب سے. تو آگے کی کہانی ہم جانتے ہیں انہی کے زبانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور سے آئے اور اسلام آباد سے اسپیشل اس قرآن پاک کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زیارت کو قبول و منظور فرمائے، آمین. یہ قرآن پاک دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہے اور یہ اس کے مکمل 30 سپارے ہیں جو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، اور اس کی سیاہی کستوری، زعفران، آب زمزم، عرق گلاب سے اس کی ساری سیاہی تیار کی گئی اور پھر اس کو لکھا گیا. اور اس کے لکھنے کا کام 10 سال میں صرف یہ قرآن پاک لکھا گیا تھا، جس میں لکھنے کے بعد اس کی مکمل جلد بندی کا جو مرحلہ آیا وہ سب سے مشکل تھا کہ اتنے بڑے قرآن پاک کو کس طرح محفوظ کیا جائے. یہ 2000 سے پہلے کی بات ہے کہ اس میں اتنا بڑا شیٹ کہیں سے نہیں تھی ملتی. پھر یہ کویت سے یہ شیٹ منگوائی گئی، بیلجیم کارڈ کی 4 کارڈ ملا کر اور ایک صفحہ تیار کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ لکھنے کا کام شروع کیا گیا. اور اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈیزائننگ کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیزائنرز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی آئے اور انہوں نے آ کر اس کو لکھا. جلد بندی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی سارا کویت سے ہے، اور وہاں سے انجینئر آئے اور انہوں نے آ کے اس کو مکمل کیا. قرآن پاک کو جو ہے میرے دادا ابو صوفی نذر محمد صاحب انہوں نے اس کو مکمل کیا. ان کی قرآن پاک سے بہت محبت تھی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تاج محل بنانے کی توفیق بخشی، کسی کو شیش محل بنانے کی توفیق بخشی. اللہ نے مجھ سے اپنے دین کا کام لیا، مجھے قرآن کریم محل بنانے کا شرف عطا کیا. آپ کو قرآن سے بہت محبت تھی. جو بھی قرآن پاک جہاں جہاں ملک سے باہر ملک میں شہید ہو جاتے ہیں، لوگ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں اور اسے دفنا دیتے ہیں، آپ وہ سارے قرآن پاک یہاں محفوظ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے قرآن پاک یہاں پر منگوا کے ان کی مکمل جلد بندی کرنے کے بعد لوگوں کے تک واپس پہنچایا جاتا. جو نئی مساجد، مدارس جو بنتے ہیں وہاں پر یہ قرآن پاک یہ سارے پہنچا دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے آل ہیں وہاں پر بھی اس سے زائد تعداد میں قرآن پاک محفوظ ہے. تو یہ مکمل جو ہے قرآن پاک ہے 30، اور اس کا کل وزن جو ہے وہ 75 من سے زائد ہے. تقریباً 960 صفحات ہیں اس کے، اور ان کے ساتھ بڑی آپ نے ایک محبت اور عقیدت کے ساتھ اس قرآن پاک کو مکمل کیا. اچھا، ہم نے صہیب بھائی اس میں ہم نے یہ چیز بھی سنی تھی کہ اس کے ہر پیج کے اوپر جیسے یہ آپ نقش و نگار دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیزائننگ، یہ جو پھول بنے ہوئے ہر پیج کے اوپر ڈیفرنٹ ہے. تو کیا یہ بات بالکل درست ہے، یا یہ ہر پیج کے اوپر یہ جو ڈیزائننگ ہے قرآن مجید کے حروف کے علاوہ کیا وہ بھی سیم ہے، یا ہر پیج کے اوپر واقعی ڈیزائننگ جو ہے وہ اس قرآن پاک کے نسخے کے اوپر جو ہے وہ ساری سیم ہی. اس کے بعد صہیب شفیق صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ صوفی صاحب نے قرآن مجید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی نہ صرف ایکسٹریکٹ کیے بلکہ ان کو بھی کتابی شکل دی ہے، اور ہر پیج کے اوپر ڈیفرنٹ کلر سکیم، ہر پیج کے اوپر ڈیفرنٹ انداز اپنایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کو ناظرین تک پہنچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1439 نام قرآن سے اخذ کر کے لکھے ہیں، وہ ایک الگ ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ہر جو ہے وہ نام ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ آپ نے اس کو لکھا ہوا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء حسنہ جو ہیں 1439 نام آپ نے یہ قرآن کریم سے اخذ کرنے کے بعد ان کو اپنے ہاتھ سے محفوظ کیا. اور اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی یہاں پہ لکھے گئے، اتنی محنت کی گئی، تو ہر پیج کے اوپر ڈیفرنٹ نقش و نگار کیے گئے، ڈیفرنٹ کلر سکیم چوز کی گئی ہے ان تمام 1439 ناموں کو جمع کرنے کے لیے. قرآن مجید کا سب سے بڑا نسخہ جس ہال میں موجود تھا وہاں پہ دنیا کا سب سے چھوٹا نسخہ بھی موجود تھا. صہیب شفیق صاحب نے ہمیں وہ بھی دکھایا. زیارتیں ہیں کچھ جی. ادھر سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے داغے ہیں، خانہ کعبہ کی اندرونی دیوار کے پتھر ہیں، یہ قلعہ خیبر کے چشمے کی سپیاں ہیں،
کربلا خاک ہے، غار سور کے پتھر ہیں، غار ہرا کے پتھر ہیں، مقام منا کی خاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیری لگائی اس کا بیر بھی ہے، جنت البقیع کے پتھر ہیں، غار سور کے پتھر ہیں، غار ہرا کے پتھر ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف ہے محفوظ، اور یہ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک بھی ادھر محفوظ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک، یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن مجید یہ یہاں پہ، اچھا یہ جو لاسٹ میں موجود ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن مجید کا نسخہ یہاں موجود ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک، اور دنیا کے ماشاءاللہ سب سے بڑا قرآن مجید بھی یہاں موجود ہے، اور دنیا کے سب سے چھوٹا قرآن مجید بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ کو صہیب صاحب نے بتایا تھا کہ یہ وہ نسخہ جات موجود ہیں جو کہ شہید ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، بوسیدہ ہونے کے قریب ہوتے، تو اس کو مکمل جو ہے حفاظت کے ساتھ ان کی جلد بندی کی جاتی ہے، انہیں کلر کیا جاتا ہے، ان کی مکمل تیاری کی اور جاتی ہے، اس کے بعد واپس وہ لوگوں کو ہدیہ کر دیے جاتے ہیں، بالکل۔ اور یہ یہاں پہ ماشاءاللہ پوری کی پوری لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کے لیے مخصوص لائبریری یہاں پہ موجود ہے۔ دنیا میں اب بڑی بڑی کتابوں کے لیے لائبریریاں بہت زیادہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے ایسا کام کرنا یہ واقعی بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ قرآن مجید دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید، 75 من سے زیادہ اس کا وزن ہے، اور اس کی کمپائلیشن جتنی بھی ہے وہ تمام صوفی صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے کی ہے، اور اس کی جو جلد بندی ہے وہ باہر سے انجینئرس کو منگوا کے، اور اس جو انٹرنیشنل پیرامیٹر یا جو سٹینڈرڈز تھے تاکہ یہ نسخہ ایک معیاری نسخہ بن سکے، اس کے اوپر مزید محنت کی گئی اور اس کو مکمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔